بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات خطاب للمؤمنین والمؤمنات باعتبار احکام ظاہر کے بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اطاعت گزار مرد اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، اور نفقہ خرچہ کرنے والے صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اب حفاظت کرنے والے اپنی شرم گاہوں کے، اور حفاظت کرنے والی اپنی شرم گاہوں کی، اور ذکر کرنے والے بہت زیادہ ذکر کرنے والے اللہ کا کثیرہ بہت زیادہ، اور ذکر کرنے والی اعد اللہ تیار کیا اللہ نے واسطے ان کے بخشش باجرن عظیمہ اور اجر بہت بڑا۔ وما کانا، یہ 10 اوصاف ذکر کر دیے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے۔ ایک بحث تو ہے، بحث تو پھر بحث ہے لمبی ہو جائے گی، مختصر 2 لفظوں میں سمجھو کہ جہاں ان المسلمین والمؤمنین والقانتین جہاں پر بعض حضرات نے ایک بات چھیڑی فضول، وہ یہ کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے، کیونکہ عطف آ گیا۔ یاد رکھو، مختصر سی بات سمجھو کہ ایک ہے مسلم اور مومن کا تغیر اعتباری اور لغوی، یہ تو مسلم بین الکل ہے، اور ایک ہے مسلم اور مومن کا تغیر حقیقی شرعی۔ یاد رکھو، یہاں بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے، اہل تشیع کے ہاں تغیر حقیقی ہے، اہل السنت کے ہاں کوئی تغیر حقیقی نہیں، ایمان بغیر اسلام کے، اسلام بغیر ایمان کے، دونوں نامعتبر ہے، غیر معتبر۔ اہل تشیع کے نزدیک مسلم عام ہے، مومن خاص ہے، مسلم عام مومن خاص، اور اہل سنت کے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے مومن مسلم ہے اور مسلم مومن ہے، ایمان بغیر اسلام کے نہیں، اسلام بغیر ایمان کے نہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھو، آج کل یہ بھی مسئلہ میڈیا پہ آ چکا ہے اور مولویوں بیچاروں کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے وہی رکھا ہوا ہے کہ لما یدخل الایمان فی قولوا اسلمنا، وہ اسلمنا اصطلاح نہیں ہے، لغوی اسلمنا ہے، وہ اسلمنا کا معنی منقاد ہونا ہے، مسلمان ہونا نہیں ہے۔ اور جو حقیقتاً بات ہے، ایمان اور اسلام مترادف ہے، فرق اعتباری اور لغوی ہے، تعبیری اور لغوی، حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں سمجھیں گے، کیونکہ پہلے مواد کھڑا ہے نا، وہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں کہ مسلمان ہو اور مومن نہ ہو، یا مومن ہو اور مسلمان نہ ہو، ہر مومن مسلمان ہے، ہر مسلم مومن ہے۔ اور روافض کے نزدیک کہ مومن وہ اصطلاح اپنے لیے رکھتے ہیں، بھئی مومنین ہم ہیں اور مسلم عام ہے، وہ منافق کو بھی کہتے ہیں، کافر کو بھی کہتے ہیں، فلانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہ ہر مومن کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مسلم کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مسلم عام مومن خاص، ہم کہتے ہیں دونوں مترادف ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے۔ اور یہ وہ بنیاد ہے جس پہ سنیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ پڑھتے ہیں نا شروع میں ساری کتابیں، جرجانی کی بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ایک اور بدماش بھی ہے تیرا تہذیب والا بزرگ، اور اس طرح کے اور بھی بدبودار بزرگ موجود ہیں، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے پھر سارا دماغ بھی بدبودار بن جاتا ہے۔ تو یہ شرح قید والا پتہ ہے، شرح قید میں نے کہا شرح تہذیب، ہاں شرح تہذیب والے بد تہذیب کو جانتے ہو کہ نہیں؟
تہذیب والا. اچھا خیر ہے رگڑیوں کا. ان المسلمین والمسلمات یہ اعتباری فرق ہے. والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. نہیں تو پھر فرق پڑنے قانت اور ہے مومن اور ہے, صادقین اور ہے مومنین اور ہے, صابرین اور ہے مسلمین اور ہے. اس طرح کرو گے فرق نہیں ہے. یہ 10 اوصاف بیان کیے گئے تغیر فی الوصف پہ. تغیر فی تغیر فی الوصف پہ, اور یہی مغایرت کے لیے کافی ہے. سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے. وما کان للمؤمن, اور نہیں شان کسی مومن کی اور نہ مومنہ کی جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امرل کسی کام کے بارے میں یہ کہ ہو واسطے ان کے الخیارہ اختیار. یہ خیارہ باب تفعل کی مصدر ہے. کلی تخیر جیسے تطیر کی مصدر تیجارہ ہے, تخیر کی مصدر خیارہ ہے, اور یہ دونوں بس یہی ملتی ہیں. تطیر تیجارہ, تخیر خیارہ. تطیر کی مصدر کیا ہے؟ تیجارہ او بزرگوں, اور تخیر خیارہ یہ دونوں مصدریں ملتی ہیں. الخیارہ اختیار ان کے امر سے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ, اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اس آیت کے تحت ابن کثیر وغیرہ نے روایتیں لکھی ہے, میری طرف متوجہ ہوں کہ یہ آیت حضرت زینب کے حق میں نازل ہوئی. حضرت زینب نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی, پیغمبر کریم نے فرمایا زید سے نکاح کرو, وہ نہیں کرنا چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی. لیکن یاد رکھو یہ بات بہت کچی ہے, بہت کچی بات ہے. کیوں کہ نکاح کسی شخص کے ساتھ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ اس کے اختیار پہ مبنی ہے, شرعاً جبر نہیں کیا جا سکتا. اصول شرع میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے ساتھ نکاح کرے, کیونکہ اس میں اختیار جانبین کا ضابطہ شرعی ہے. تو جب ضابطہ یہ ہے نکاح کا کہ دونوں کا اختیار ہے, تو پھر اتنی سخت وعید کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. میری بولی آپ کو سمجھ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو وہ جو ذہن میں وہی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا روایات کا خلاصہ ہے کہ حضرت زینب نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی اور آپ نے حکم دے دیا, تو پھر یہ آیتیں آئیں تو حضرت زینب مجبور ہو کے نکاح کیا اور پھر نباہ نہ ہو سکا. تو میں نے کہا پھر نباہ نہ ہو سکا تو پھر فیصلہ تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ روایات اس کے ساتھ ٹچ کرنا کچی بات ہے, پکی بات نہیں. 2 روایتوں کو تو میں نے دیکھا ہے, اس کی تو سند ہی ضعیف ہے بالکل. ایک میں ابن لیہیا راوی ہے اور ایک میں ایک اور. باقی جو ہے روایات وہ جس درجے کی بھی ہوں, بہرحال اس آیت کو ان کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا. یہ قانون عام کا بیان ہے, اس کے ساتھ واقعہ ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں میں نے بات کی, آپ کو سمجھ بھی آئی؟ بھائی اتنی بات تو صحیح ہے کہ نکاح شرعی حکم ہے, لیکن آپ یہ کس قانون سے نکالیں گے کہ فلاں آدمی کا نکاح فلانے سے ہو؟ حالانکہ نکاح کے معاملہ میں کیا ہے, اختیار ہے, بالغہ لڑکی کو بھی اختیار ہے, شرعی ضابطہ یہ ہے. پھر ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں نکاح نہیں کرتی فلاں کے ساتھ, تو اس کو شریعت میں کوئی قانون ہے مجبور کرنے کا؟ ہر لڑکی کو اختیار ہے, حضرت زینب کو اختیار نہیں تھا. پھر اتنی سخت وعیدیں بھی آ گئی, ما کان للمؤمن, مطلب جبری نکاح ہوا بغیر اختیار کے. اس میں کئی خرابیاں ہیں.
یہ قانون عام ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کوئی امر ہو اس لیے امرن کا فیصلہ یہ ان کے لیے اختیار ہو، من امرہم ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، صبر مخالفت وہ گمراہ ہوا گمراہی دور کی. ہاں بَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، خیال کرنا ہے یہ خطاب اور زجر للنبی ہے. زجر کا معنی کیا ہے؟ جب نبی کے لیے زجر کا لفظ آئے گا تو اس کو تعبیر کیا کریں گے؟ محبوبانہ عتاب، محبوبانہ عتاب، مہنا پنجابی معنی مہنا، مہنا دینا اور پیار کے ساتھ محبوبانہ عتاب. جب تو کہہ رہا تھا للذی، واسطے اس شخص کے انعم اللہ علیہ جس پر انعام کیا اللہ نے، وانعمت علیہ اور انعام کیا آپ نے. اللہ نے انعام سے کیا کیا؟ پیدا کیا، نعمتیں دی، اسلام دیا. اور پیغمبر کریم نے کیا انعام کیا؟ انعمت علیہ، تعلیم، اسلام، آزادی، نکاح. یہ تحت الاسباب انعام ہے، وہ فوق الاسباب انعام ہے. سمجھ گئے؟ امسک علیکا زوجہ کا، روکے رکھو، امسک علیکا روکو اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی یعنی بی بی زینب، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وتخفی ما تخفی فی نفسے کا اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَلَّہ ہو وہ چیز کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو، وَتَخْشَ النَّاسَ اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ احق کو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فلما قضا زید منہا بطرا اور جس وقت زید نے حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی، زوجناکہا ہم نے نکاح کیا آپ کا حضرت زینب کے ساتھ تاکہ نہ ہو اوپر اہل ایمان کے کوئی حرج فی ازواج بیچ بیویاں منہ بولے بیٹوں میں جب وہ پورا کر چکے ان سے وطرا اپنی حاجت. وکان امر اللہ مفعولا اور ہے امر اللہ کا کیا ہوا، مفعولا ہو کر رہنے والا. ما کان علی النبی، یہ کیا معاملہ ہے جی؟ جہاں صرف ایک بات سمجھے کہ وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ کا کیا ہے. یہاں پر جلالین میں بھی بہت بڑا بلنڈر ہے اور بڑے بڑے بزرگوں نے بلنڈر کیے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے، نام اب نہیں لیتا، بڑے بڑے اکابرین نے یہاں پر ایک بلنڈر کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل یہاں پر بھی روایت کا چکر ہے، 3 روایتیں آ گئی اور سارے بابے ڈھیلے ہو گئے. اچھا اب یہ نہیں خیال کہ معاملہ نبی کا ہے، روایتوں کو بچا رہے نبی کو نہیں بچا رہے. مزہ یہ بھی ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. راویوں کو بچا رہے ہیں، پیغمبر کو نہیں بچا رہے. اور وہ یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ حضرت زید کے گھر گئے اچانک، تو حضرت زینب وہ زینت میں تھی، حضرت زید گھر نہیں تھے، تو نبی پاک کی جو نظر پڑی تو آپ حضرت زینب پر عاشق ہو گئے، عاشق، اور عاشق محبت میں گرفتار ہوئے. اور پھر آپ نے کہا سبحان اللہ من بیدہ القلوب. تو یہ ایسی کوئی بات کی حضرت زینب سن رہی تھی. تو جب آپ واپس آئے تو معاذ اللہ حضرت زینب نے زید کو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام اس طرح آئے اور آپ نے یہ بات کی. حضرت زید آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں طلاق دوں گا.
اور آپ مجھے پتا چلا میرے گھر آئے تھے اور آپ نکاح کر لیں، تو آپ اوپر سے کہہ رہے تھے کہ اتق اللہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی ما فی نفسک، لیکن بچو سونے بھئی تیرے دل میں کوئی اور گل سمجھے، تخفی فی نفسک، کیا خیال ہے؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر کیا کہو گے؟ بزرگوں نے نہیں سمجھا، کاکھ نہیں سمجھا، ہاں پوری بیڑی بوڑی ہے کہ ہاں اب روایتیں آ گئی اس طرح کی 3-4 روایتیں، اس لیے جلالین بھی آپ پڑھیں گے تو وہ بھی کہے گا تخفی فی نفسک کا حب زینب، زینب کی محبت، اور بھی حضرات فرمائیں گے حتیٰ کہ علی حجویری ان کی کتاب جو کشف المحجوب ہے اس میں اس نے پورا واقعہ لکھ کے آگے اس واقعہ سے صوفیاء کا شکر ثابت کیے۔ تو میں کہتا ہوں علی حجویری کو تم تو داتا مشکل کشا کہتے ہو، غیب دان، وہ بیچارہ تو پوری شریعت بھی نہیں جانتا تھا، اسے تو قرآن کی تفسیر نہیں آ رہی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں، اسے تو قرآن کا معنی نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب تھوڑا بچ بچو کر رہے ہیں لیکن بات پھر بھی قریب جا لگے، لفظ مہذب ہے اور تردید بھی کرتا ہے لیکن بات پھر بھی قریب جاتی۔ اب سنو بات، یہ کیا مسئلہ تھا؟ بھئی مسئلہ واضح ہے کہ پوری صورت آپ اب تک سن چکے ہو کہ رسوم کے رد میں، اور ان میں ایک رسم تھی متبنہ کی بیوی کا مسئلہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح کرا دیا اور حضرت زینب کے ساتھ۔ اچھا جو راوی ہوتے ہیں یہ پاگل بھی ہوتی ہے، جس نے یہ روایت گھڑی اس الو کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ حضرت زینب کون ہے، یہ نبی پاک کے پاس بڑی ہوئی ہے اور یہ پردے کے حجاب سے پہلے بھی یہ آپ کی پھوپھی زاد ہے، اور ایسی سٹوری بنا رہا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا اور فریفتہ ہو گئے اور فلاں، تو یہ تو خود نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کی شادی کی ہے، تو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت زینب کو؟ پہلے بھی دیکھا تھا، پردہ بھی بعد میں آیا، یہ بڑی بھی نبی پاک کے پاس ہوئی اور یہ ہے بھی آپ کی پھوپھی ذات، نکاح آپ نے خود کرایا، اور راوی نے جب جھوٹ بولنا چاہا تو ایسا بولا جیسے پہلی دفعہ نبی پاک نے حضرت زینب کو دیکھا، پہلے دیکھے کوئی نہیں تھا۔ تو یہ نرا جھوٹ اور بکواس ہے، صرف جھوٹ بھی نہیں، یہ مستشرقین اور جو رشدی کا مواد ہے انہوں نے سارا یہی جہاں سے مواد لیے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ حضرت زید کو نبی پاک سمجھا رہی ہے، نباہ نہیں ہو رہا اور ماحول چل رہا ہے رسوم کے توڑنے کا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حضرت زید نے نکاح کی طلاق دے دی تو ممکن ہے کہ یہ نکاح مجھے نہ کرنا پڑ جائے، اور ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں نکاح کروں گا تو طوفان بدتمیزی بہت اٹھے گا اور لوگ اس پہ طوفان اور اعتراض بہت کریں گے، اور اس وقت تک جو مصلحت شرعیہ تھی آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی، جو شرعی مصلحت تھی اس کی طرف توجہ نہیں گئی، صرف طبی طور پہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو ایک تو من جانب اللہ بھی یہ حکم آ سکتا ہے کہ آپ نکاح کریں، کیونکہ وہ رسم توڑنی تھی، تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ بہت سارے لوگوں میں شکوک و شبہات ہوں گے، جیسے آپ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میرا دل کرتے بنیاد ابراہیمی پہ تعمیر کروں، لیکن قوم نئی مسلمان ہے۔ اسی طرح کعبہ کا مسئلہ تھا کہ آپ بار بار دیکھتے کہ اتنا جلدی حکم نہ آئے تحویل کا، جیسے مولانا حسین علی کی تعویل ہے۔ تو یہ مقصد تھا نبی کریم علیہ السلام کا کہ اگر میں نے نکاح کیا تو لوگ تانو تشنیع کریں گے، تو یہ طبی طور پہ آپ کو خطرہ تھا، تو اللہ نے فرمایا مَلَّهُ مُبْدِيَ، وہ چیز کہ اللہ نے اسے زہر کر دیا، اور اللہ نے وہ چیز کیا زہر کر دیا؟ زَوَّجْنَاكَ، ہاں یہ خود اللہ نے بتا دی ہے، اللہ نے کہاں زہر کیا ہے عشق والی بات؟
اللہ نے فرمایا وہ چیز آپ چھپا رہے تھے جو اللہ نے ظاہر کر دی. تو کیا چیز اللہ نے ظاہر کی؟ عشق والی بات، محبت والی بات، زوجناکہا والی بات. تو اللہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ چھپا رہے تھے میں ظاہر کر رہا ہوں. پتہ نہیں مولویوں نے ظاہر کہاں سے کی. زوجناکہا، اوپر دیکھو حاشیہ، تخفی فی نفسے کا، اس کے ساتھ بعض متسائل اور غیر محقق مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے دل میں حضرت زینب کی محبت تھی، لیکن بظاہر آپ زید سے کہتے ہیں اسے مت طلاق دو، لیکن یہ سراسر غلط اور باطل ہے، حضور کی شان کے منافی ہے. اس لیے جہاں آپ جو کچھ دل میں چھپا رہے تھے اس سے مراد ہوئی ہے جسے اللہ نے ساتھ ہی و تخشى الناس سے ظاہر فرمایا، یعنی آپ دل میں منافقین کے اعتراض اور پروپیگنڈے سے ڈر رہے ہیں. الظاہر آگے اس پر وہ پوری عبارت آ گئی. یہ روح المعانی بھی ہے اور جواہر القرآن بھی ہے، دونوں میں. پھر انشاءاللہ اس پہ بحث کسی وقت کریں گے، وقت بہت اوپر چلا گیا.